العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں اپیلوں پر سماعت۔ نواز شریف ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے اسلام آباد پہنچ گئے۔ وکیل امجد پرویز سزا کے خلاف اپیل پر دلائل دیں گے۔ پیشی کے بعد نواز شریف کے دوبارہ مری میں 3 سے 4 روز قیام کا امکان۔ پارٹی قائدین اور اتحادی قائدین سے ملاقاتیں کریں گے۔ لیگل ٹیم سے بھی مشاورت۔ مرکزی پارلیمانی بورڈ کے اعلان پر حتمی مشورے کریں گے۔ احد چیمہ کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کا نیب ریفرنس نہیں بنتا۔ تمام اثاثے ان کی آمدن سے مطابقت رکھتے ہیں۔ نیب رپورٹ میں وزیر اعظم کے مشیر احد چیمہ کو کلین چٹ۔ رپورٹ کے مطابق احد چیمہ کے مبینہ بے نامی داروں نے اپنی ذاتی انکم سے پراپرٹیز بنائی۔ پراپرٹیز کو احد چیمہ سے لنک نہیں کیا جا سکتا۔ ٹیکسز کا دائرہ کار بڑھانے کے لیے اقدامات۔ مزید 10 لاکھ افراد ٹیکس نیٹ میں لا کر تعداد 60 لاکھ تک پہنچانے کا ہدف۔ ٹیکس پالیسی پر مذاکرات کے لیے IMF کا تکنیکی وفد پاکستان پہنچ گیا۔ FBR سے مذاکرات میں پالیسی ترمیم کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ ریٹیلرز کے لیے اسکیم کا بنیادی ڈھانچہ بھی تیار کیا جائے گا۔ پنجاب میں 3 روزہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے بعد تعلیمی ادارے کھل گئے۔ اسکول، کالجز اور جامعات میں حاضری معمول کے مطابق۔ کاروباری سرگرمیاں بحال۔ دکانوں، ریسٹورنٹس کے اوقات کار بدل گئے۔ شہریوں پر ماسک کی پابندی برقرار۔ اسموگ پر پابندی کے اقدامات کے باوجود لاہور آلودہ شہروں میں سر فہرست۔ صبح سویرے ایئر کوالٹی انڈیکس 415 ریکارڈ۔ لاہور میں مصنوعی بارش منصوبے پر عمل کے لیے ورکنگ گروپ قائم۔ دبئی کی کمپنی سے MOU آخری مراحل میں۔ اجلاس میں انسداد اسموگ اقدامات پر غور۔ بریفنگ میں بتایا گیا کلاؤڈ سیڈنگ کے لیے پہلا ٹرائل 4 سے 6 ہفتے میں متوقع ہے۔ اسموگ ریڈکشن ٹاورز کی تنصیب کے لیے ماہرین کی ٹیم اگلے ماہ چین جائے گی۔ لاہور میں بگڑے امیر زادے کی بدماشی۔ سعودی عرب پلٹ میڈیکل طالبہ جان سے گئی۔ کم عمر رئیس زادے کو زگ زیگ گاڑی چلانے سے روکا گیا۔ پہلے دھمکیاں دی، پھر ماموں کو بلا لیا۔ بدماش ماموں نے تحریم کو گولی مار دی۔ زخمی کو اسپتال جانے سے روکنے کی بھی کوشش کی۔ 4 نومبر کے واقعے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ ملزمان کی دھمکیاں اور دباؤ۔ متاثرہ خاندان نے نگراں وزیر اعلیٰ کو خط لکھ کر انصاف مانگ لیا۔ کراچی میں شاپنگ پلازا میں آگ لگنے کے واقعے کی تحقیقات۔ SSP انویسٹیگیشن ایسٹ زون متاثرہ مال پہنچ گئے۔ متاثرہ مقام کا معائنہ۔ پولیس نے RJ مال کو قناتیں لگا کر سیل کر دیا۔ ہفتے کی صبح افسوسناک واقعے میں 11 افراد جاں بحق اور کئی متاثر ہوئے۔ امیر سعود مکسی بولے کوئی چیز نہیں چھپے گی، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ سرکاری اسکیم کے تحت حج کے لیے درخواستوں کی وصولی شروع۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق درخواستیں 15 بینکوں میں جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ وصولی 12 دسمبر تک جاری رہے گی۔ آئندہ سال 89,605 پاکستانی سرکاری اسکیم کے تحت فریضہ حج ادا کریں گے۔ یمن ساحل کے قریب حوثیوں نے ایک اور اسرائیلی جہاز پر قبضہ کر لیا۔ اسرائیلی حکام کی جہاز اغوا ہونے کی تصدیق۔ حکام کے مطابق بحری جہاز کا مالک اسرائیلی تھا۔ جہاز پر لائبیریا کا جھنڈا تھا۔ امریکہ میں بھارتی سفیر کو سکھ کمیونٹی نے گھیر لیا۔ ترنجیت سنگھ سدھو کو بابا گرو نانک کی سالگرہ پر گردوارے میں دیکھ کر سکھوں کے خالصتان کے نعرے۔ سکھوں کے قتل عام سے متعلق سخت سوالات کی بوچھاڑ۔ بھارتی سفیر الٹے پیروں بھاگنے پر مجبور۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔